بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am teacher Sitwat Anila, JEST from Court Road, نواب شاہ ہائی اسکول. اسٹوڈنٹ، آج یہ میرا 5واں لیکچر ہے جس کے اندر ہم ریمیننگ برانچ آف بایولوجی جو ہے اس کو پڑھیں گے. نیکسٹ ہماری برانچ ہے اسٹوڈنٹ بایو میتھمیٹکس، جس کو ہم شارٹ فارم میں بایومیٹری میں بولتے ہیں. یہ جو برانچ ہے دا برانچ آف میتھمیٹکس وچ کلیکٹ ڈیٹا آف لیونگ آرگنیزم. اس کے اندر ہم لیونگ آرگنیزم کا ڈیٹا جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ سب اسٹوڈنٹ تو خاص طور پر کرونا کی وبا سے جو ہے وہ آ گئے. جب کرونا کی وبا پھیلی تھی تو آپ کو پورے دن ٹی وی کے اوپر مختلف ڈیٹا دیا جاتا تھا کہ آج کرونا سے اتنے مریض بیمار ہوئے، اتنے جو ہے وہ پازیٹیو ہوئے، اتنے جو ہے ان کا علاج ممکن ہوا، اور اتنے جو ہے وہ صحت یاب ہوئے. اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ میتھمیٹکس جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے تاکہ ہم مختلف اپنے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اپنی آبادی کے حساب سے اس کے اندر اسپتال وغیرہ قائم کریں. تو بایومیٹری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی آبادی کو کس مقدار کے اندر جو ہے وہ فیسلٹیز دیں، کتنے اسپتال قائم کریں، کتنے ویکسینیشن سینٹر بنائیں. تو یہ ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگلی جو ہماری برانچ ہے وہ ہے بایو کیمسٹری. اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جاندار کا جسم جو ہے وہ تقریباً 26 ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے، جن میں سے 6 جو ہے وہ آپ کے میجر ہوتے ہیں اور 20 جو ہے وہ آپ کے مائنر ہوتے ہیں. تو ان کیمیکلز کے بارے میں، ان ایلیمنٹس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اپنی مکمل جو ہے وہ معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم مختلف بیماریوں کو پڑھ کے ان کا ٹریٹمنٹ جو کہ مختلف ٹیبلیٹ کی صورت یا کمپاؤنڈ کی صورت میں ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں کم ہو جاتے ہیں. تو بایو کیمسٹری میں اٹ از اے برانچ آف بایولوجی وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف مالیکیولز وچ فارم دا لیونگ آرگنیزم. ہم ان مالیکیولز کے بارے میں پڑھتے ہیں جن سے جانداروں کا جسم بنتا ہے. مثال کے طور پر کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ، ان سب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ خود کس ایلیمنٹ سے مل کر بنے. اور سیلز requires authentic knowledge about the biology and chemistry to explain the synthesis to the biomolecule. تو آپ کو جو ہے اس کے لیے مکمل یعنی کہ ریلائبل جو ہے وہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ بتا سکیں کہ بایولوجی اور کیمسٹری جو ہے وہ کس طریقے سے انٹر ریلیٹڈ ہے اور کس طریقے سے ایک بایو مالیکیول بنتا ہے، کس طریقے سے جانداروں کا جسم کن ایلیمنٹ سے بنا ہے، اور جب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو کون سے کمپاؤنڈ ہمارے جسم میں شارٹ ہوتے ہیں. پھر وہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ کیمسٹری کی مدد سے لیبارٹریز میں دوائیوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں. اگلی لائن ہے اینڈ دا فنکشن آف ڈفرینٹ مالیکیولز ان دا باڈی آف این آرگنیزم. تو بایو کیمسٹری جو ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ بھی میٹر ہیں، ہم بھی جو ہے وہ ویٹ رکھتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اسپیس آکوپائی کرتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ میٹر میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، بٹ لیونگ میٹر. تو کیمسٹری ہمارے ساتھ انوالو ہوتی ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک ہے بایو جیوگرافی ڈیل ود دا ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ لیونگ آرگنیزم ان دا ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجن آف دا ورلڈ. دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر کون سا جاندار کس جگہ پر پایا جاتا ہے اس کی پڑھائی کو کہتے ہیں ہم بایو جیوگرافی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک بات جو ہے وہ سنی ہوگی کہ ویئر دیر از اے واٹر دیر از اے لائف. تو جہاں جہاں جو ہے وہ پانی ہوگا اسٹوڈنٹ وہاں وہاں پر زندگی پائی جائے گی. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر سمندر ہے تو ادھر مچھلیاں پائی جائے گی، دریا ہے تو ادھر مچھلیاں پائی جائے گی، اور اگر آپ کی جو ہے وہ لینڈ ریجن ہے تو ادھر مختلف جاندار پائے جائیں گے. تو جانداروں کی زمین کے اوپر جو ڈسٹریبیوشن ہے کہ کون سا جاندار کس جگہ پر کس مقام پر پایا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں بایو جیوگرافی. مینی لیونگ آرگنیزم آر ریسٹرکٹیڈ ٹو پرٹیکولر جیوگرافیکل ریجن ڈیو ٹو دا انوائرمنٹل کنڈیشن. اب بہت سارے جاندار جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پر ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر گرمی کے جو جاندار ہیں وہ سرد ماحول میں سروائیو نہیں کر سکتے، سردی کے جو جاندار ہیں وہ گرم ماحول میں سروائیو نہیں کر سکتے. تو بایو جیوگرافی جو ہے وہ آپ کو جو ہے، اور بایو جیوگرافی جو ڈسٹریبیوشن آف اینیمل ہے
या आपके माहौल का जो है वो जानदार के जिस्म पे, बॉडी पे ये भी बहुत ज़्यादा असर होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील विद द कमर्स इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द production, e.g. meat of the meat production etc. are calculated the cost and the value of the profit values. बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ जानदारों को पढ़ते हैं और उसके हम अपने प्रॉफिट की बेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि किसी जानदार को जो है वो हम लेंगे तो वो हमें कितना फ़ायदा देगा। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल ले लेते हैं, मुर्गी की, चिकन की जो है वो मिसाल ले लेते हैं। तो अगर कोई बंदा चिकन को इस हिसाब से रखता है कि वो उसके गोश्त को जो है वो सेल करेगा, तो वो उसके मांस के ऊपर जो है वो देखेगा कि उसका मांस कितना ज़्यादा है। उसको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होगा कि उसको अंडे देने की मुर्गी की जो है वो जो है वो तादाद कितनी है। इसी तरीके से अगर एक बंदा जो है वो मुर्गी को इस तरीके से तैयार करता है कि उसका पोल्ट्री फार्म है, तो उसे इस चीज़ से कोई अहमियत नहीं है कि उस मुर्गी का जो है वो जो है उसका गोश्त कितना है, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुर्गी अंडे कितने ज़्यादा देती है। तो जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उससे जो है हम जो फ़ायदा उठाते हैं उसकी पढ़ाई को हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला जो टॉपिक है करियर इन बायोलॉजी वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।